بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام روبینہ پروین ہے اور میں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کے ساتھ ایز اے پروجیکٹ آفیسر کام کر رہی ہوں. ہمارا آرگنائزیشن جو ہے غریب افراد، خواتین، معذوروں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے اور ہمارا جو مین مقصد ہے اس پروگرام کا، ہم خواتین کی جو پالیٹکس میں مؤثر شرکت کو یقینی بنانا ہے. اور پھر اس حوالے سے ہم نے خواتین میں اویئرنیس کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں. ووٹرز ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے کام کیا. الیکشن کے دوران ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے سیاسی خواتین پہ ہم نے کام کیا ہے اور کمیونٹی لیڈرشپ پہ بھی ہم نے کام کیا. اسی چیز کو لیتے ہوئے ہم نے مین اور ینگ یوتھ پہ بھی ہم نے کام کیا. آن GBV جنڈر بیس وائلنس پہ ہم نے ان کو اویئرنیس دی تھی اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایپ بنایا تھا جس کے تھرو جو ہے وائلنس رپورٹ ہوگا. اور اس پہ پھر ہم یہ فورم ہم نے آج جو تشکیل دی ہے، یہ اس وجہ سے ہم نے تشکیل دی ہے کہ وہ جو کیسز رپورٹ ہوں گے تو ان فیوچر ان کیسز پہ ہم کام کریں گے پریکٹیکلی. خواتین کو ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کوئی لائحہ عمل تشکیل دیں گے. گلگت بلتستان کے خواتین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے حقوق تو پہلے سے بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اویئرنیس نہیں ہے، ہم ان حقوق کو استعمال پریکٹس میں نہیں لے کے آتے. تو ہم خواتین سے یہ گزارش ہے کہ وہ خود کو اویئر کریں اس حوالے سے اور پالیٹکس میں حصہ لیں، وہ آگے آئیں. اگر وہ ایوانوں میں آئیں گے تو اس طرح بہت سارے ہمارے حقوق کے لیے کام ہوں گے، ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اس ذریعے سے. تھینک یو سو مچ. آج کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا، بہت انفارمیٹیو تھا. خواتین کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آور آرٹ سوسائٹی میں ہی ایشوز ہوتے ہیں. ایز اے لائر ہمیں بھی سیم ایشوز روایات کے اندر رہتے ہوئے وہ سارے ایشوز ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن ایشوز کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا بھی ہے. لائرس کے ایشوز دوسرے خواتین سے مختلف نہیں ہیں. اور LGB میں خواتین کے ساتھ جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ہم بھی فیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جوڈیشری کی طرف خواتین کو آ جانا چاہیے تاکہ اپنے حقوق کے لیے اسپیسیفک جو ویمن پروٹیکشنز بلز ہے ان سے آگاہی ہونی چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ ان کو پڑھیں، ان کو پتہ تو چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہے. جب آپ کو آپ کے رائٹس کا پتہ چل جائے گا تو پھر آپ ان کے لیے کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے، آگے بڑھیں گے. تو اس طرح کے اویئرنیس سیشنز میں اسپیشلی ویمن جو اسپیسیفک بلز ہے یا قوانین جتنے بنی ہوئی ہے خواتین سے ریلیٹڈ ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. ان کو سادہ اور آسان الفاظ میں سمپل ورڈز میں خواتین کو جو پڑھی لکھی نہیں ہے یا جو لائرز نہیں ہیں ان کو بھی سمجھا دینا چاہیے ہمیں ایسے پلیٹ فارمز کے تھرو، تاکہ وہ بھی سمجھ سکے کہ ان کے رائٹس کیا ہے، پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنی آواز بلند کرے. تھینک یو سر. گلگت بلتستان میں جو پولیٹیکل یعنی سیاسی پلیٹ فارمز جو ہے وہاں پہ ان خواتین کے لیے کوئی آگے راستہ نہیں ہوتا ہے جن کو آ کے خواتین کے لیے کام کرنا چاہیے. یہاں پہ جو سیاسی خواتین جن کو لایا جاتا ہے وہ ہمارے سوسائٹیز کے لیے اتنا کام نہیں کرتے ہیں. اور دوسرے بہت سارے مسائلز ہیں خواتین کے جہاں سے بزنس وومنز جو ہوتے ہیں وہ بہت آج کل پسے ہوئے ہیں. ان خواتین کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، اویرنیس کے پروگرامز ہمارے گلگت بلتستان میں بالکل خواتین کے لیے نہیں ہو رہا ہے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اویرنیس کی جو پروگرامز ہونا چاہیے خواتین کے لیے، جو ایک بھی خاتون اویئر ہو جائے گی، اب شعور اس میں آ جائے گا تو وہ اپنے رائٹس کو، اپنے جو حقوق ہے وہ اس کے لیے لڑ سکتی ہے. ہمارے خواتین میں گلگت بلتستان میں ہمارے خواتین کو وہ حوصلہ نہیں دیا جاتا ہے جو اس کو دیا جائے، جو اس کو حوصلہ دے کے آگے لایا جائے. لیکن بہت چند ایسے خواتین ہیں ماشاءاللہ سے جو کام بھی کر رہے ہیں اور آگے لانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. کچھ چند فیملیز اور چند لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سیاسی جو ابھی
ایک انوائرمنٹ چلا ہے، تو انشاءاللہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی، اور ہمارے توقع بھی ہے کہ وہ لوگ ہمارے جو آنے والے ٹائم کے لیے خواتین کے لیے، بزنس کے لیے، ٹیچرز کے لیے، اچھا ڈاکٹرز کے لیے اور دوسرے مختلف شعبوں میں جو کام کر رہے ہیں ان خواتین کے لیے، خاص کر یونیورسٹی کے لیے، یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اویئرنیس دی جائے، ان کی حفاظت کے لیے کام کی جائے کالجز میں اور سکولز میں. تو میری یہی حکومت سے ریکویسٹ ہوگی. تھینک یو. کافی آج گلگت بلتستان کے ایک مقامی ہوٹل میں ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان کی جانب سے عورت فاؤنڈیشن کے کولیبوریشن سے ایک جذبہ جو پروجیکٹ ہے اس کو انیشیٹ کیا گیا. یہاں پہ اس پروگرام کے اندر گلگت سٹی کے اندر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، جن میں خواتین، صحافی اور وکلاء کے علاوہ اسٹوڈنٹس اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد، خواتین نے اس پروگرام میں اپنا شمولیت کیا. اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر خواتین کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر ان کی پارٹیسپیشن ہے، جو سیاسی نظام ہے ان کے اندر خواتین کی پارٹیسپیشن کو انشور کرانا، گلگت بلتستان کے اندر خواتین کی جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کے اپنا حقوق کے لیے آواز کو بلند کرنا، یہ چیزیں ان کے اندر شامل تھیں. اس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا اہم کردار ہے. خواتین کو معاشرے کی ترقی کے لیے ہمیں خواتین کو آگے لے کے آنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ مرد جو ہے، مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے کی مانند ہے. یقیناً ہم نے اپنی زندگی کے اندر مردوں نے اور خواتین نے مل کے ساتھ چلنا ہے. معاشرے کے اندر 50% جو پاپولیشن ہے وہ ہماری خواتین کی ہے، اور پڑھی لکھی جو ہماری مائیں ہوتی ہیں وہ ایک پڑھی لکھی قوم بناتی ہے. ہم نے اپنے علاقے کے اندر خواتین کی تعلیم کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے ہم سب نے مل کے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہے. ساؤتھ ایشیا پارٹنر پاکستان کی طرح اس طریقے سے ایکٹیویٹیز گلگت بلتستان کے اندر ہونی چاہیے تاکہ خواتین کے رائٹس کو جو ہے وہ تحفظ دیا جا سکے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا لگا آج اس فورم میں اسپیشلی یہ خواتین کی ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے رکھا گیا تھا. دیکھا جائے تو خواتین کے بہت سارے مسائل ہیں، خاص کر جی بی میں، گلگت بلتستان جس کو ایک ریموٹ ایریا کہا جاتا ہے، جہاں خواتین جو ہے وہ اپنے مسائل کا سامنا خود ہی کرتی ہے اور بنا کسی سے مدد لیے گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے. اگر ایسے میں ڈفرینٹلی ایبل خواتین کی بات کی جائے تو یہ ایک معاشرے کا ایک ایسا جو ہے حصہ ہے جہاں پہ ان کو بیسک رائٹس بھی نہیں ملتی. تو میں خود ڈفرینٹلی ایبل خواتین کی ایکٹیوسٹ ہوں، ان کی جو ہے رائٹس پہ کام کر رہی ہوں، اور یہاں سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ایسی خواتین جو ڈفرینٹ فیلڈ سے تعلق تھی، کچھ لائرز تھی، کچھ جو ہے یہاں پہ جو ادر فیلڈس تھیں، ان سب کے اپنے اپنے جو ہے ایشوز جو اپنے ایریاز میں فیس کیا یا پھر اپنے اپنے فیلڈس میں وہ کام کر رہی ہے، تو کس طرح کلائنٹس ان سے اپنے ایشوز کو ڈسکس کر رہی ہیں. تو آگے بھی الحمدللہ ہم لوگوں کی ایک کوشش رہے گی اسی پہ کہ مل کے یونٹی میں ایک کام کرے، اور خواتین جو ہے وہ منوا کے بیٹھیں گی کہ ہم بھی اپنے رائٹس لے سکتے ہیں سب کی طرح. تھینک یو. الرحمن الرحیم. جذبہ آرگنائزیشن کے تھرو میں نے بہت کچھ سیکھا. اس سے پہلے بھی میں نے ان کے ایک ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کی تھی جس میں انہوں نے اویئرنیس پرووائڈ کیا تھا وومنس کو پالیٹکس سے ریلیٹڈ. تو اس کے میں ایجوکیٹڈ ہوں لیکن مجھے پالیٹکس کا کوئی اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا. تو اس جذبہ کے تھرو مجھے بہت کچھ معلوم ہوا، اور آج انہوں نے یہاں پہ ایک فورم جنریٹ کیا ہے جس کے تھرو جو ہے یہ وومنس کے جو پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے اور ان کو سولو کریں گے. اور ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کو اس میں کامیابی دے. اور میری گزارش ہوگی باقی میرا میسیج یہ ہے خواتین کے لیے، جی بی کے خواتین کے لیے، کہ وہ اپنے صحت کا خیال رکھے، کیونکہ اگر آپ صحت مند رہیں گے تو آپ کے خاندان صحت مند رہے گا. اور جب آپ کی روح اگر صحت مند تب ہوگا جب آپ کا جسم صحت مند ہوگا. آپ ذہنی طور پہ اگر اسٹرانگ ہوں گے تو آپ چیزیں آپ جو ہے نا کر سکیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو آپ اسموتھلی کر سکتے ہیں. یہاں مجھے پتہ ہے کہ جی بی کے اندر خواتین کے لیے بہت سارے مسائل ہیں ہر قسم کے، چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو. تو اس چیز کے لیے میں اور پھر پالیٹکس میں آنا تو بہت دور کی سوچ ہے خواتین کے لیے. اس میں آنے کے لیے بھی ان کو بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. اس چیز کا بھی آئیڈیا ہے، لیکن میری یہ گزارش ہوگی آپ سب سے کہ آپ آگے آئے، آواز اٹھائے اور پالیٹکس میں پارٹ لے، اپنے ذمہ داریوں کو سمجھے، اور اپنے لیے نہ صحیح اپنے آنے والے جنریشن کے لیے ان کی لائف کو ایزی بنائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جذبہ فاؤنڈیشن کا جو انیشیل جو مقصد ہے وہ خواتین کی امپاورمنٹ ہے. اب گلگت بلتستان میں خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنا, پھر ان مسائل کو اسمبلی کے تھرو حل کرنا, اس میں ایک یہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ اویئرنیس ہے. ہمارے خواتین میں اویئرنیس نہیں ہے. کئی ایسے لاز بنے ہیں ان کے جو خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے, لیکن ہمارے خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ رائٹس کیا ہیں. تو وہ رائٹس ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جو لاز ہیں ان کے تحت آپ کے جو یہ حقوق ہیں, تو ان حقوق کا جب انہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ ان حقوق کے لیے وہ جدوجہد بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں مختلف کمیٹیز تشکیل دی گئی تاکہ ان کمیٹیوں کا کام ہی یہی ہوگا کہ خواتین کے مسائل کو اسمبلی تک پہنچائے, پھر اسمبلی کے تھرو ان کو حل کریں. تو اس میں مکمل طور پر بااختیار بنانا عورت کو, مین مقصد ہے عورت کو بااختیار بنانا, کیونکہ کسی بھی معاشرے میں آپ عورت کو ہٹا کے اس معاشرے کی ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں, اگر ایک ٹائر بھی پنچر ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی ہے. تو اسی لیے ہمارا مقصد بھی یہی ہے, ایز اے والنٹیئر ہم کام کر رہے ہیں اس کے لیے. تو میرا پیغام بھی ہوگا جتنے بھی ہمارے گلگت بلتستان کی یوتھ ہے اور خصوصاً جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں جو واقعی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں, چاہے ایران کا انقلاب ہو یا جو بھی ہو.